میں جب بھی خالہ کو دیکھتا تھا میری نیت فوراً خراب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے خالہ کو ہاتھ سے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں بھی دبانے لگ گیا۔ خالہ کی اولاد نہیں تھی، وہ چاہتی تھی میں اسے اولاد کی خوشی دوں۔ اس وقت میرا بھی موڈ بن گیا اچھی طرح۔ خالہ کو مزہ دیا، دوبارہ 2 بار پانی بھی نکالا۔ 1-2 دن بعد دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزہ دیا۔ اگلے دن خالہ نے بلایا اور کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ وہ بولی مجھے اولاد کی خوشی دینے کے لیے، تیری وجہ سے میں ماں بننے کی قابل ہو گئی ہوں۔ لیکن یہ بات خالہ کی نند سن رہی تھی۔ وہ آئی، بولی میں نے سب سن لیا۔ میری خالہ بولی تم بھی اس سے مزہ لے لو۔ پھر میں نے نند اور بھابھی دونوں کو گھوڑی۔ پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بچپن سے میں نے اس خالہ کو کہہ کر پکارا تھا، حالانکہ رشتہ داری کے دھاگے میں وہ براہ راست میری کوئی نہ تھی۔ محلے کے سب بچے بھی خالہ کہتے اور وہ بڑی محبت سے سب کو جواب دیتی۔ کبھی میٹھی ٹافیوں کا تھال بھر کے لاتی، کبھی آم کے موسم میں آم کاٹ کر اپنے سین میں بچھاتی اور کبھی گڑ اور چنے کے میٹھے لڈو تقسیم کرتی۔ وہ ہر لحاظ سے بچوں کے لیے ایک ماں جیسی شفقت رکھنے والی عورت تھی، مگر اس کے اپنے سین میں سناٹا بچھا رہتا۔ اس کے اپنے کمرے میں کھلونے نہیں بکھرتے تھے، نہ کوئی ننھے پاؤں کی چاپ اس کے دروازے پر گونجتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، لیکن خالہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دکھ بھی میری آنکھوں میں زیادہ واضح ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر ہنسی رہتی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی نمی چھپی ہوتی جو شاید رات کے سناٹوں میں آنسو بن کر بہتی تھی۔ ان کا شوہر، جسے سب چاچا کہتے تھے، ایک سیدھا سادہ بھولا سا انسان تھا، مگر عمر نے اس کے کندھوں کو جھکا دیا تھا۔ محلے والے کہتے کہ خالہ کی شادی جوانی ہی میں ایسے شخص سے ہو گئی تھی جو ان سے عمر میں کافی بڑا تھا، اور یہی عمر کا فرق شاید ان کی محرومی کی اصل جڑ تھا۔ ایک دن ایسا آیا جب میں کسی کام سے خالہ کے گھر گیا۔ وہ تنہا بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اداسی ملی جلی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی بیٹا تو مجھے ہمیشہ خالہ کہتا ہے، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے ایک راز کی بات کروں۔ میں تھوڑا حیران ہوا، مگر ان کی باتوں میں ایسا درد و وزن تھا کہ خاموش ہو کر سننے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بولی میرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی، ساری زندگی گزر گئی، محلے کے بچے کھیلتے رہے، جوان ہوتے رہے، شادیاں کرتے رہے، لیکن میرے سین میں کبھی بھی کسی نے ماں کہہ کر نہیں پکارا۔ میں ان کی باتوں سے دکھی ہو گیا، پھر اچانک میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو مجھے خالہ کہتا رہتا ہے، مگر آج اگر تو چاہے تو مجھے اولاد کی خوشی دے دے۔ میرا شوہر اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہ میرے دکھ کو بانٹ نہیں سکتا۔ میں ماں بننے کی اثر دل میں لیے دنیا سے نہ جاؤں، یہ چاہتی ہوں۔ یہ جملے میرے کانوں میں کسی گونج کی طرح ٹکرا گئے۔ ایک عورت جو بچپن سے خالہ کہلاتی آئی تھی، مجھ جیسے کسی بچے نما جوان سے کہہ رہی تھی کہ اسے اولاد کی خوشی چاہیے۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے جذبات نے گھر کر لیا۔ ایک طرف میرے ذہن میں اخلاقیات، رشتوں کی حدیں اور دنیا کی باتیں گونج رہی تھیں، اور دوسری طرف سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کی خواہش اتنی سادہ مگر اتنی بڑی تھی کہ اس کی محرومی کے سامنے سب اصول بوجھ لگنے لگے۔ میں نے سوچا آخر اولاد کی خواہش کی ہے، یہ محبت ایک جسمانی تقاضا نہیں بلکہ صدیوں سے عورت کے دل میں جمی ہوئی وہ تڑپ ہے جو اسے مکمل بناتی ہے۔ ماں کا رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، یہ احساس سے جنم لیتا ہے۔ خالہ کے چہرے پر اس لمحے ایک ماں جیسی بے قراری تھی، جیسے وہ برسوں سے اپنے سینے میں دبے لاوے کو پہلی بار باہر نکال رہی تھی۔ میں نے ان کی لرزتی آواز میں چھپے پکار کو محسوس کیا۔ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گئے، وہ سرد ہاتھ کسی خزاں رسیدہ درخت کی شاخ جیسے لگے جو بہار کے لمس کو ترس رہے ہوں۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ خالہ کی یہ خواہش ان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ وہ گھنٹوں میرے ساتھ اپنے خواب بانٹتی، کبھی کہتی اگر مجھے بیٹا ملے تو میں اسے یہ نام دوں گی، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بناؤں گی، اسے جھولے میں جھلاؤں گی۔ کبھی کہتی اگر بیٹی ہو تو میں اسے بالوں میں ربن لگاؤں گی، اس کے لیے گڑیا خریدوں گی۔ ان کی باتوں میں ایسی سچائی اور معصومیت ہوتی کہ میرا دل کٹنے لگتا۔ میں سوچتا کہ جس عورت نے زندگی پر دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے میں لگا دی، اسے اپنی خوشی کبھی نہ ملی۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ خالہ کے دامن میں یہ کمی ہے، لیکن کوئی ان کے دکھ کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا تھا جس طرح میں نے قریب سے دیکھا۔ اکثر عورتیں نے طرز بھری نظروں سے دیکھتی اور کچھ تو چھپ کے طنز بھی کر جاتی، مگر خالہ ان سب کو ہنسی میں ڈال دیتی۔ ان کے لیے اصل دکھ یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اصل دکھ یہ تھا کہ ان کے اندر کی ماں کبھی جنم ہی نہ لے سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا مجھ سے تعلق ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے، وہ خالہ سے بڑھ کر مجھ پہ اعتماد کرنے لگی ہیں۔ میں ان کی تنہائی کا سہارا بن گیا۔ کبھی کبھی وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتی بیٹا کیا تم میری خواہش پوری کر سکتا ہے، مجھے بس ایک لمحے کے لیے ماں بنا دے۔ یہ سنتے میرا دل کانپ جاتا۔ دنیا کے اصول، معاشرے کے دائرے میں سب میرے دماغ میں شور مچانے لگتے، مگر خالہ کی آنکھوں میں سچائی تھی جو کسی منطق یا ضابطے سے بڑی لگتی تھی۔
ان دنوں میں نے خود کو عجیب کیفیت میں پایا۔ ایک طرف احساس جرم تھا کہ شاید یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، دوسری طرف ایک عورت کی معصوم تڑپ تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ میں راتوں کو سوچتا کہ اگر میں خالہ کی خواہش پوری کر دوں تو کیا میں کسی گناہ کا مرتکب ہوں گا یا ایک نیک کام کروں گا؟ آخر ایک عورت کو ماں بننے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ حق مانگ رہی ہے تو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دینا درست ہے؟ خالہ کے شوہر اب بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ زیادہ وقت بستر پر گزارتے، دنیا کی باتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے ایک بے بسی جھلکتی تھی۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اپنی بیوی کو خوشی نہیں دے سکیں، جو سب سے بڑی خوشی ہے۔ خالہ کا دکھ ان کی آنکھوں میں بھی نقش تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور خالہ کی خواہش دن بدن شدید ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں چلی گئی اور میرے دامن میں ایک کمی رہی تو میری روح بھی بے سکون رہے گی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگتے۔ میں سوچتا کہ یہ عورت مجھے جسے میں خالہ کہتا ہوں وہ اب خالہ سے بڑھ کر ایک ماں جیسی پکار لے کر کھڑی ہے۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا جب میں نے اس کی آنکھوں میں شدت دیکھی جو مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی۔ میں نے سوچا معاشرہ کیا کہے گا، یہ بات کی بات ہے، مگر اس وقت ایک انسان، ایک محرومی میرے سامنے ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید یہی وقت ہے جب مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس لمحے میں نے خالہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار ان کی خواہش کو دل سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ کہانی میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ خالہ نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے سچے آنسوؤں کے ساتھ ہنسی کو ملایا اور بار بار کہتی میں اب مطمئن ہوں، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب دیکھ لیا ہے۔ ان کے لبوں پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے برسوں کا سیر بارش سے بھر گیا اور خالہ کی زندگی کے آخری سال بدل گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ حشاش بشاش ہو گئی۔ ان کے صحن میں پہلی بار گڑیا اور کھلونے نظر آنے لگے، حالانکہ حقیقت میں ان کے تھے، مگر ان کے دل نے انہیں سچ مان لیا تھا۔ وہ ہر وقت ماں کے خواب دیکھتی اور اسی خوشی میں زندہ رہنے لگی۔ محلے والوں نے بھی دیکھا کہ خالہ کی آنکھوں میں وہ پرانی اداسی نہیں رہی۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ میں نے ایک عورت کے دل کی صدیوں کی پرانی طلب کو پورا کیا۔ خالہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر جب ان کی یاد آتی ہے تو ان کے چہرے پر وہ آخری دنوں کی مطمئن مسکراہٹ ابھرتی ہے، اور میں جانتا ہوں میں نے انہیں اولاد کی خوشی دی، چاہے وہ خواب میں ہی کیوں نہ سہی۔